کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زبر۔ تمام تعریفیں جو جلال کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام درود و سلام اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں۔ میں اس محفل جذبات میں آنے والے سب سے پہلے اس محفل جذبات میں آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا فورم ہم سخن کا 5واں ماہانہ اجلاس ہوگا، اور تھوڑی سی میں بیسک انفارمیشن دیتا ہوں اپنے فورم ہم سخن کے حوالے سے کہ اس فورم ہم سخن کا مقصد علاقائی اور قومی سطح پر موجود ادیب، شعراء حضرات کو اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات کا اظہار کرنے کے ایک پلیٹ فارم دینا۔ تو آج تک جو ہے ہمارا ہر ماہ ماہانہ اجلاس عوامی اجلاس ہوتا ہے، ہر ماہ کے دوسرا اس کا ہوتا ہے۔ اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں صدر محفل جناب پروفیسر ریاض حسین احمد صاحب ملتمس ہوں کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لیں۔ پروفیسر ریاض حسین احمد صاحب سر آ نہیں بات موبائل سر اور اب میں ملتمس ہوں صدر ادبی تنظیم ادبی فورم ہم سخن کے جناب پروفیسر کبیر عباس سید صاحب تو اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں۔ اب میں ملتمس ہوں شرکائے گفتگو سے کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں، جب میں سب سے پہلے جناب مصطفیٰ دائم صاحب وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب عمیر یاسر شاہین صاحب سے وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں۔ آج کا ہمارا پروگرام 3 نشستوں پر مشتمل ہوگا، جن میں ہماری پہلی نشست غالب کا منصور ادب اور دوسری نشست سوالات جوابات اور تیسری نشست مشاعرہ کا ہوگا۔ پہلے غالب کا منصور ادب کی جو نظامت ہے وہ میں سر باسط وہ سر انجام دوں گا، اور دوسری نشست کی نظامت پروفیسر افتخار صاحب، اور تیسری نشست ہے مشاعرہ اس کی نظامت جناب عمیر یاسر شاہین صاحب سر انجام دیں۔ اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور اب میں ہماری پہلی نشست غالب کا منصور ادب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ملتمس ہوں جناب عمیر یاسر شاہین صاحب سے کہ وہ آ کر اپنا مضمون پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مہمان شاعر علی اکبر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں۔ پروفیسر علی اکبر صاحب آج کا
میرا جو موضوع ہے، موضوع گفتگو شیر غالب چند امتیازات۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اردو ادب کے معروف شاعر اور نثر نگار مرزا اسداللہ خان غالب سے کون واقف نہیں۔ غالب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ادبی، غیر ادبی، سیاسی، سماجی، علمی، مذہبی، حتیٰ کہ ہر شعبہ زندگی کے لوگ مرزا اسداللہ خان غالب کے نام سے واقف ہیں۔ مرزا اسداللہ خان غالب اردو کے معروف شعراء میں ہی شامل نہیں، بلکہ اگر اردو کے 3 بڑے شعراء کی فہرست مرتب کی جائے تو اس میں مرزا اسداللہ خان غالب دوسرے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ میرا موضوع سوانح عمری یا شعراء اردو کا موازنہ نہیں، اس لیے بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ میرا موضوع بحث ہے شیر غالب چند امتیازات۔ مرزا اسداللہ خان غالب کی زندگی ہی خصائص و امتیازات سے عبارت ہے، اور یہی اس کے خصائص و امتیازات ان کی تخلیقات کا خاصہ ہیں۔ نثر ہو یا نظم، مرزا کی تخلیقات عام مصنفین و شعراء سے ممتاز اور الگ پہچان کی حامل ہیں۔ مرزا آزاد خیال اور انا پرست شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بنے بنائے راستوں پر چلنے کے قائل نہ تھے، بلکہ اپنے لیے الگ راستے تلاش کر کے ان پر چلنا پسند کرتے تھے، لہذا یہی روش ان کی تخلیقات کا خاصہ ہے۔ انہوں نے شاعری اور نثر دونوں میں مروجہ طور طریقوں سے بغاوت کر کے اپنے لیے نیا راستہ بنایا۔ نثر میں خطوط اپنی الگ پہچان کی واضح مثال ہیں۔ غالب نے خط سے القاب و آداب کا خاتمہ کیا اور سادہ انداز میں اپنی بات کہنے کا انداز نکالا۔ ان کے خطوط کی بجائے مکالمے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس بات کا اندازہ مرزا کو خود بھی تھا، اس لیے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، 1000 کوس سے با زبان قلم باتیں کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ نثر کی طرح کلام غالب بھی خصائص و امتیازات سے بھرپور ہے۔ ان کا کلام فکری و فنی ہر 2 صورتوں میں اپنی الگ پہچان اور شناخت کا حامل ہے۔ بعض شعراء کے ہاں مضبوط فکر تو ہے مگر فن نظر نہیں آتا، اور بعض کے ہاں فن بام عروج پر نظر آتا ہے مگر فکر سطحی سی دکھائی دیتی ہے، جس کی عمدہ مثال استاد شاہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا کلام ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق بعض اوقات فنی حوالے سے غالب سے بڑے شاعر نظر آنے لگتے ہیں، مگر سطحی فکر انہیں غالب کے مقابلے میں آنے نہیں دیتی۔ مرزا اسداللہ خان غالب فکر اور فن دونوں حوالوں سے بام عروج پر نظر آتے ہیں۔ مرزا نے فکری و فنی دونوں حوالوں سے روایت سے بغاوت اور پہلو تہی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ غالب پیروی، تقلید اور نقل کے قائل نہیں، اس لیے وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں جینا تھا مرنا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے آج 150 برس گزر جانے کے بعد بھی علمی و ادبی حلقوں میں غالب زندہ و جاوید ہیں، اور جب تک اردو زبان و ادب رہے گا مرزا زندہ و جاوید رہیں گے۔ اگر روش عام پر چلتے تو روش عام میں ہی بہ جاتے یا بہا دیے جاتے، مگر مرزا کو وبائے عام میں مرنا بھی پسند نہ تھا۔ مگر مرزا کو وبائے عام میں مرنا بھی پسند نہیں تھا، تو پھر روش عام کیسے اختیار کرتے؟ اس لیے مرزا نے روش عام سے روگردانی کی اور امر ہوئے۔ ذیل میں ان کے چند امتیازات پر بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آج بھی باقی شعراء پر غالب نظر آتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور مرزا اسداللہ خان غالب کا بنیادی اور اہم امتیاز ان کا انداز بیاں ہے۔ مرزا کا انداز بیاں اردو کے کسی اور شاعر کو نصیب نہیں ہوا۔
میں سمجھتا ہوں مرزا کا یہ امتیاز انہیں باقی شعراء اردو سے الگ اور ممتاز بناتا ہے۔ مرزا کو بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ قدرت نے مدیت کر رکھا تھا، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ بات سوچنا اور بات کرنا دو مختلف پہلو۔ بات سوچتا تو ہر کوئی ہے، مگر بات کرنے کا ہنر ہر کسی کو نہیں آتا۔ اسی طرح شعری خیال تو ہر کسی کے ذہن میں آتے ہیں، مگر ان کو شعری کالم میں ڈھال لینے کا فن ہر کسی کو نہیں دیا گیا۔ متشاعر بلکہ شاعر بھی خیال لیے پھرتے ہیں، مگر لفظ نہیں ملتے کہ ان کو باندھ سکیں، مگر مرزا کے ساتھ ایسا نہیں۔ مرزا کے ذہن میں خیال بعد میں آتا ہے، لفظ آنکھ باندھے پہلے موجود ہوتے ہیں کہ مجھے شرف بخشا جائے، مگر مرزا جسے بہتر کر جانتے ہیں اسے ہی جگہ دیتے ہیں۔ بات کرنے کا ہنر مرزا سے کوئی سیکھے، جیسی بات کرنی ہے اس کے لیے ایسا لفظ، ایسا محاورہ، ایسی تشبیہ اور ایسا استعارہ برتنے میں خوب ملکہ رکھتے ہیں۔ ان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ لفظوں کا ہنر مرزا خوب جانتے تھے۔ ان کے کلام میں کوئی ایک بھی لفظ موقع مناسبت سے ہٹ کر نہیں ملے گا۔ ان کے کسی شعر میں کوئی لفظ اضافی یا غیر مناسب بھی نظر نہیں آئے گا۔ مرزا کو اپنے انداز بیان پر خود بھی ناز تھا، لہذا اس چیز کا انہوں نے کھل کر اظہار بھی کیا، کیونکہ مرزا کے دل میں جو ہوتا تھا وہ اس کے اظہار کرنے میں گھبراتے نہیں تھے۔ اپنے انداز بیان پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔ مرزا اسداللہ خان غالب کا ایک اختصاص اور امتیاز یہ ہے کہ ان کا کلام ہر شخص، ہر عہد اور ہر مکتبہ فکر کے دل پر اثر کرتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں تو کچھ غلط بھی نہ ہوگا کہ مرزا کا کلام انسان کی نبض کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ کلام غالب انسانی نفسیات کی سائنس ہے، وہ انسان کی نفسیات کا شاعر ہے۔ عام شعراء کا کلام دماغ سے گزرتا ہے اور بس گزر جاتا ہے، مگر مرزا کا کلام دماغ میں آتا ہے تو پھر جاتا نہیں، بلکہ دماغ کے ذریعے دل میں چلا جاتا ہے اور وہاں بسیرا کر لیتا ہے۔ جیسا پنجابی گیت کے شہنشاہ طالب حسین درد کے بارے میں مشہور تھا کہ جو ان کو سنتا ہے وہ کسی اور کا نام بھی نہیں سنتا، اور پھر اس کا خون آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ بالکل یہی صورت کلام غالب کی ہے۔ جو کلام غالب کا عادی ہو جائے اسے اور کوئی جچتا ہی نہیں، کیونکہ کلام غالب دلوں کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے، اور دلوں کی ترجمانی کرنے والا مل جائے تو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ غالب صرف ماضی کے ترجمان نہیں بلکہ وہ تو حال اور مستقبل کے بھی ترجمان ہیں، اسی لیے مرزا کی تفہیم میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ کلام غالب سے اس حوالے سے چند شعر ملاحظہ کیجیے۔ ڈھانپا کفن نے داغے ایوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، کہ مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے اس سودے پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ گھر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ غالب کا ایک امتیاز ان کا استفہامیہ انداز بیان بھی ہے۔ غالب اکثر استفہامیہ انداز اپناتے ہیں جس میں شک، سوال، انہونی اور حیرت و استجاب کا رنگ نظر آتا ہے۔ یہ انداز بھی غالب کو باقی شعراء سے ممتاز اور منفرد کر دیتا ہے۔ یہ انداز بیان شعر اور سوال کا سوال والی بات ہے۔ شعر بھی ہو جاتا ہے اور سوال بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ غالب نے شاعری کو بھی مکالمہ کا روپ دیا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ کہیں مکالمہ ہے تو کہیں خود کلامی۔ اس حوالے سے صرف دو شعر ملاحظہ کیجیے۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ فائدہ کیا سوچ آخر تو بھی دانا ہے، فائدہ کیا ہوا سوچ آخر تو بھی دانا ہے۔ اسد
دوستی نادان کی ہے، جی کا زیاں ہو جائے گا۔ مرزا اسداللہ خان غالب کا ایک اختصاص و امتیاز ان کی مشکل پسندی بھی ہے۔ انہوں نے مربجہ طور اطوار سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، جس کے لیے موضوعات بھی منفرد تھے اور لفاظی بھی سطحی میں ہی خاص تھی۔ غالب نے مشکل لفظ، تراکیب، محاورے، روزمرہ تشبیہات، استعارات اور تلمیحات کو برتا، جس وجہ سے ان کا کلام مشکل ہوا۔ اس وجہ سے ان کو ان کے عہد میں تنقید کا بھی سامنا رہا، اور لوگوں نے جہاں تک کہہ دیا کہ مرزا کا کلام بے معنی اور مہمل ہے، جس پر مرزا نے جواباً لکھا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، کر نہیں ہے میرے اشعار میں میں نے نہ سہی۔ کلام غالب کا کلام سمجھنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں، مگر جو سمجھ لے پھر اسے اور کوئی شاعر لگتا ہی نہیں۔ جب مخالفین غالب تنقید سے باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ مشکل پسند شاعر ہے، اس کا کہا یہ خود سمجھے تو سمجھے اور کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر غالب نے بھی للکار کر کہہ دیا، آ گئی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ غالب کا ایک امتیاز ان کی انا پسندی، نرگسیت اور خودی ہے۔ مرزا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ اپنے سے بڑا شاعر تو کجا، اپنے جیسا تسلیم کرنے سے بھی گریزاں۔ ملامت کے حوالے سے غالب کا انداز دیکھیے، نہ لڑ ناسے سے غالب کیا ہوا گر اس نے شدت کی، ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے گریباں پر۔ اور دوسری طرف شاعری کے حوالے سے انا، نرگسیت اور خودی ملاحظہ کیجئے کہ میر تقی میر جیسے استاد شاعر کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے، ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو کوئی میر بھی تھا، میر جیسے شاعر کو بھی کوئی کہہ دیا۔ مرزا اسداللہ خان غالب کا ایک امتیاز تھا، میں نے آفرینی، پہلوداری، قول محال اور ذو معنیت بھی ہے۔ ان کے کلام پر نظر ڈالیں تو ایک ایک شعر، ایک ایک مصرے، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک حرف میں کئی معنی اور پہلو پوشیدہ ہیں۔ ان کے ایک شعر کو ایک بار پڑھیں تو معنی کچھ دے گا، اگر ذرا غور کریں تو معنی مختلف دے گا۔ یہ غالبی کا خاصہ ہے کہ پورا دیوان غالب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی شعر بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے اندر معنی کا ایک جہاں نہ لیے ہوئے ہو۔ یہ کلام غالب کا ایسا اعجاز و امتیاز ہے کہ کسی دوسرے بڑے سے بڑے شاعر کے ہاں بھی نظر نہیں آتا۔ مرزا اسداللہ خان غالب کے اختصاص و امتیازات میں ایک اہم امتیاز مرزا کی حالات زندگی بھی ہے۔ قدرت نے ان کو جن امتحانات سے گزارا اور جس ماحول سے وہ گزرے، وہ بھی اچھی شاعری کے لیے موزوں اور مناسب تھا۔ ہر چیز کے لیے ایک خاص طرح کا ماحول اور خوراک ضروری ہوتی ہے، لہذا شاعری کے لیے جو ماحول اور خوراک ضروری تھی، خدا بند کریم نے وہ میسر کی۔ لہذا ان امتحانات کے بدلے میں غالب کو بہترین شعر کہنے کی قدرت سے نوازا گیا، اور غالب اس عہد میں بھی غالب رہے، آج یعنی عہد حاضر میں بھی غالب ہیں اور مستقبل میں بھی غالب رہیں گے۔ مختصراً مرزا اسداللہ خان غالب نے عشق حقیقی، عشق مجازی، تصوف، سیاست، معیشت، مذہب، سماج، غرض کے ہر موضوع کو منفرد اور الگ رنگ سے پیش کیا۔ اسی طرح فنی حوالے سے بھی ان کا کلام اپنی ایک خاص اور الگ پہچان کا حامل ہے۔ اتنے مختصر وقت میں امتیازات غالب بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، لہذا مختصر وقت میں مختصر اختصاصات اور امتیازات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، وگرنہ شعر غالب امتیازات سے عبارت ہے۔ آخر میں ایک شعر سے اجازت چاہوں گا، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے، بدنام بہت ہے۔